بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيما سلف کا عقیدہ فقہ اکبر کی شرح کر رہے تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو منسوب عقیدہ ہے، اور ہم پہنچے تھے امام صاحب کے اس قول پر والمسح علی الخفین سنہ، اور موضوع پر مسح کرنا بھی سنت ہے. والتراویح فی لیال شہر رمضان سنہ، اور رمضان کے راتوں میں تراویح کی نماز پڑھنا بھی سنت ہے. والصلاۃ خلف کل بر وفاجر جائزہ، اور نماز ہر شخص کے پیچھے، ہر شخص کی امامت میں، اگرچہ وہ اچھا ہو یا برا ہو، بر ہو یا فاجر ہو، جائز ہے. شیخ صاحب یہاں پر اہل سنت جماعت کے عقائد میں سے بعض امور کو بیان فرما رہے ہیں، اور جو جنہیں میں نے متفرقات میں بیان کیا، آپ کو یاد ہوگا 12واں اصل جو ہے جیسے یہاں پہ بیان کر رہے ہیں، ان میں سے جو پہلے نمبر پہ بیان فرمایا ہے المسح علی الخفین، موضوع پر مسح کرنا. موضوع پر مسح کرنا سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طہارت میں موزے پہن لیتے تھے، پھر جب دوبارہ وضو کرتے تو پھر موزے نہیں اتارتے بلکہ موضوع پر مسح کر دیتے تھے، جیسا کہ متفق علیہ حدیث میں آیا ہے. سیدنا المغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے اتارنے کی کوشش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہما فإنی ادخلتہما طاہرتین، ان کو چھوڑ دیں، میں نے ان دونوں کو طہارت کی حالت میں پہنا ہے، یعنی دونوں پاؤں کو موزے میں داخل کیا، پہنا ہے طہارت کی حالت میں. تو اس سے یہ ثابت ہوا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا دونوں موزوں پہ. مسح الخفین سنہ ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس معاملے کو عقیدے کے مسائل، اگرچہ فقہی مسئلہ ہے، عقیدے کے مسائل اس لیے بیان فرمایا ہے کیونکہ بعض لوگوں نے مسح الخفین کو ناجائز قرار دیا ہے، بدعتی لوگوں نے، جیسے کہ روافض ہیں، معتزلہ ہیں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی مخالفت کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ یہ سنت ہے. اور یہاں سے ثابت ہوا کہ ائمہ سلف جو ہیں عقیدے کے مسائل میں بعض فقہ مسائل بھی شامل کر دیے، وہ خاص وہ مسائل جو اہل بدع کے لیے معروف تھے، مشہور تھے اور ان کی پہچان تھے. یہاں سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اہل بدعت کی مخالفت جو ہے وہ ضروری ہے. آپ کی پہچان کیا ہے؟ اگر آپ کی شکل و صورت بھی بدعت جیسی ہو، آپ کا طرز زندگی بدعت جیسا ہو، تو پھر آپ میں کیا فرق ہے؟ جب وہ موضوع پہ مسح نہیں کرتے تو ہم کر کے دکھائیں گے، اسے پتہ چلے گا کہ سنت یہ ہے. اور شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بڑی پیاری بات کہتے ہیں، اگر پاؤں کی دو صورتیں ہیں، یا تو پاؤں بغیر موزے کے ہے یا موزے کے ساتھ ہے. اگر موزے نہیں پہنے ہوئے تو پاؤں کو دھو لو، اور اگر موزے پہنے طہارت میں پہنے تو پھر اتارو نہیں، وضو دھونے کے لیے مسح کر لو. یہ سنت ہے. یعنی موزوں کو اتارنا سنت نہیں، اس وقت خلاف سنت ہے. اہل بدعت کی اگر مخالفت کریں تو ایسی مخالفت ہوگی. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، طہارت پہ موزے پہنے میں اتار دیتے ہیں. ہاں، اگر ان کو گندگی لگی ہے، پیشاب کے قطرے لگے ہیں، آپ کو کوئی سا خدشہ تو اتار دیں، یا وہ الگ بات ہے. تھوڑا سا پھٹے تو کوئی حرج نہیں، تھوڑا سا پھٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جب تک وہ موزہ ہے، وہ اس کو موزہ کہتے تو ٹھیک ہے. بعض لوگ احترازاً کہ بعض قطرے پیشاب پہ لگے ہوں گے استنجا کے وقت، تو اس لیے اتار دیتے ہیں. تو ہمارے حمام جو ہے اس میں کبھی چھینٹے آ جاتے ہیں، اگر اس وجہ سے اتارتے تو میں کہتا ہوں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو یہ خدشہ نہیں ہے تو سنت یہ ہے کہ پاؤں پہ موزہ ہے تو نہ اتارے، اور اگر موزہ نہیں تو پھر موزہ پہن کے اسے مسح نہ کرے. ٹھیک ہے. پھر امام صاحب فرماتے ہیں والتراویح فی لیال شہر رمضان سنہ، رمضان کی راتوں میں تراویح کی نماز پڑھنا بھی سنت ہے. یہاں پر امام صاحب جو ہیں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ تراویح پڑھنا بھی سنت ہے، تو ہم سب جانتے ہیں. یعنی اگر یہ سنت مانتے ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو پھر موزے کی سنت بھی تو ثابت ہے، وہ کیوں نہیں مانتے ہو؟ دونوں فرق کیا ہے؟ یہ بھی حدیث میں ثابت ہے، یہ بھی حدیث میں ثابت ہے. تو پھر ایک کو لیتے دوسرے کو چھوڑ دیتے ہو، تمہارے پاس ترازو کیا ہے؟ یہ ان عقل والوں کے کو یہ جواب ہے، ان کا رد ہے کہ تم لوگوں کا عقل ہے کہ ہم بتائیں تو صحیح ذرا. ایک عقل، آپ کی عقل تو ایک ہی ہے، ایک حدیث کو مانتی ہے دوسرے کو چھوڑ دیتی ہے. عقل کو درست تو کرو نا ذرا.
اور تراویح کی نماز معروف ہے اور مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. متفق علیہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان میں قیام کیا, تراویح پڑھی رمضان کی راتوں میں ایمان و احتسابا, ایمان کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ, غفر له ما تقدم من ذنبه, اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. کتنی پیارا عمل ہے. رمضان آ رہا ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک زندہ رکھے اور رمضان کے خیرات اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. ان میں جو بھی رحمتیں ہیں, جو بھی برکت ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں حصے دار شامل کر دے. ہماری کوئی قدر نہیں, کوئی قیمت نہیں ہے, ہم مسکین لوگ ہیں, فقیر لوگ ہیں. صرف محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اس دنیا میں موجود ہیں. اللہ کا فضل نہ ہوتا, کرم نہ ہوتا, رحمت نہ ہوتی تو ہمارے کوئی بقا نہ ہوتی اور ہمیں کوئی حیثیت نہ ہوتی. امام صاحب فرماتے ہیں والصلاة خلف كل بر وفاجر جائزہ, اور نماز ہر امام کے پیچھے چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو, نیک کار ہو یا بدکار ہو, اس کے پیچھے جائز ہے. اہل قبلہ جو ہے اگر وہ امامت کرے, آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں, ایک جماعت قائم ہو گئی ہے یا کسی مسجد میں جاتے ہیں, کوئی شخص داڑھی مڈوانے والا ہے, امام جو ہے, کیا اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے. خوارج کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کرنے والا کافر, اس کے پیچھے نماز بھی نہیں ہے. اور سنت جماعت کا موقف یہ ہے کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب جو ہے وہ فاسق ہے اپنے کبیرہ گناہ سے, اپنے فسق سے, مومن ہے اپنے ایمان سے, اس فسق کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو ایسے شخص جو مسلمان ہے اس کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھیں گے آپ؟ جب اس کی نماز درست ہے تو آپ کی نماز درست کیوں نہیں ہے؟ ہاں, اگر بدعہ مکفرہ کا مرتکب ہے پھر اس کے پیچھے نماز جائز اس لیے نہیں کہ وہ خود کافر ہے, اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں ولا نقول ان المؤمن لا تضره الذنوب, اور ہم یہ نہیں کہتے کہ مومن کو گناہ اور جو نافرمانیاں ہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتی. اور یہ رد ہے مرجئہ کا. دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ مرجی ہیں, وہ خود یہاں پہ رد فرما رہے ہیں. امام ابو حنیفہ کے ارجاء کے آپ بتاؤں گا میں ان کی اپنی زبانی, لیکن مرجی امام ابو حنیفہ نہیں ہے. جیسے مرجئہ محضہ ہے, مرجئہ کی قسمیں ہیں, جو مرجئہ محضہ ہیں ان کی مخالفت کرے امام صاحب. مرجئہ محضہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ کوئی بھی گناہ نقصان نہیں دیتا, جب مومن ہو تو کافی ہے بس. اب جو بھی بدکاری کرتے رہو کوئی فرق نہیں پڑتا ایمان کو. امام حنیفہ رد کرتے ہیں اور فرماتے ہیں ولا نقول ان المؤمن لا تضره الذنوب, کہ مومن کو گناہ کوئی نقصان نہیں پہنچاتے. ولا نقول, اور یہ بھی نہیں کہتے انه لا يدخل النار, کہ وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا, یعنی یہ رد ہے مرجئہ کا. ولا نقول انه يخلد فيها, اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ اس میں ہمیشہ رہے گا. یہ کس کا رد ہے؟ خوارج کا, معتزلہ کا. بارک اللہ فیک. اس میں رد ہے مرجئہ کا اور رد ہے خوارج و معتزلہ کا. اور یہ تین گروہ جو ہیں, ایک حق پہ ہے, دو باطل پہ ہیں. جو حق پہ وہ گروہ ہے جو جس نے میان روی اختیار کی ہے. جو باطل پہ ہیں عمل کے اعتبار سے, کہ عمل جو ہے وہ ایمان میں داخل ہے کہ نہیں, انسان کے جو اعمال کرتے اعمال صالحہ جو ہے امام میں کوئی فرق پڑتا ہے اس کے نہیں, اچھے عمل ہو برے عمل ہو, امام پہ فرق نہیں پڑتا, مرجئہ ہیں. امام پہ مکمل طور فرق پڑتا ہے, باقی نہیں رہتا, کافر ہیں, خوارج ہیں, وعیدی ہیں. ایمان کم تو ہوتا ہے, زائل نہیں ہوتا, اصل والجماع ہے. دونوں کے بیچ میں ہے کہ نہیں. ایک نے کہا امام میں کوئی فرق نہیں پڑتا, دوسرے نے کہا ایمان باقی نہیں رہتا, اور تیسرے کو نے کہا ایمان باقی تو رہتا ہے لیکن ناقص ہے. اور واقعی دیکھیں آپ, عقل کی بھی دیکھیں, دلائل بہت ہیں جیسے میں نے بیان کیے ہیں. اتنے کافی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جیسے میں نے پچھلے 10 حدیث بیان کی, کہ جہنم سے ابھی نکال لو اس شخص کو جس کے دل میں ذرے برابر ایمان باقی ہے. تو ایمان ذرے برابر جس کے دل میں ایمان باقی ہے, تو ایسے لوگ ہیں جن کے دل میں ذرے سے زیادہ ایمان ہے اور ان سے بھی زیادہ والے ایمان والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ انفال میں مومنوں کے تعلق سے الذین اذا تلیت علیہم آیات زادتہم ایمانا, جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان کے اوپر تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تو ایمان بڑھتا بھی ہے, کم بھی ہوتا ہے, ایمان کے درجات ہیں. الایمان بضع 70 شعبہ, 70 سے زیادہ حصے ایمان کے. ادناها اعلاها قول لا الہ الا اللہ,
وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. تو 70 درجے جس چیز کی ہوں، جتنی زیادہ حصے ہوں اتنے زیادہ ایمان ہے، جتنے کم حصے ہوں اتنے کم ایمان ہے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں وَإِن كَانَ فَاسِقًا بَعْدَ أَن يَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا مُؤْمِنًا، اور اگر وہ فاسق ہوتا جبکہ وہ دنیا سے جب گیا وہ مومن تھا، وَلَا نَقُولُ إِنَّ حَسَنَاتُنَا مَقْبُولَةٌ وَسَيِّئَاتُنَا مَغْفُورَةٌ كَقَوْلِ الْمُرْجِئَةِ، اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ہمارے سارے جو اعمال صالحہ سارے مقبول ہیں. ہم عمل تو کرتے ہیں لیکن ہمیں یقین ہے کہ اللہ قبول فرمائے. ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارا عمل قبول فرمائے. اور آپ دیکھیں اللہ کے انبیاء سے کون بڑا ہے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اور ہم دونوں رکعت نماز پڑھ کے کہتے ہیں بڑا کام کیا ہم نے، اور اس نماز میں پتہ نہیں کتنی غلطیاں کی ہیں، آپ گنے گے تھک جائیں گے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری سینہ تان کی جگہ ہمیں نماز قبول ہو چکی ہے. کتنی فرقیں دیکھیں. جتنی آپ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے اتنا ڈر زیادہ ہوتا ہے. فرق یہ ہے وہ جاہل بندوں سے کہ اللہ کی معرفت کیا ہے، نماز فرض پڑھ لی ہے بس. اور جو مومن ہوتا ہے عالم ہوتا ہے اور انبیاء سے بڑھ کر کون علم رکھتے، کون معرفت ہے اللہ تعالیٰ کی. ربنا تقبل منا دعا کرتے ہیں، ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم نے کام تو کر دیتے حکم کے مطابق، پتہ نہیں جیسا کیا جیسے ہم کر سکتے تھے ویسا کیا، لیکن کہیں پہ نقص اگر ہے، ہم بشر ہیں، نقص ہمارے اندر موجود ہے، اگر کہیں پہ کوئی نقص موجود ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما اور ہمارے اس عمل کو قبول فرما. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے، یہ انداز پسند ہے، یہ سینہ تان کے تکبر کرنا کبھی پسند نہیں ہے. اور پھر یہ بھی کہیں وَسَيِّئَاتِنَا مَغْفُورًا، اور ہمارے گناہ سارے معاف ہیں. ہمارے گناہ سارے معاف ہیں. عجب سی بات ہے میرے بھائی. اللہ تعالیٰ کے انبیاء ڈرتے ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا شرف بخشا، اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، کن فیکون سے پیدا کر سکتے تھے. وہ عظیم ہے، وہ کریم ہے، وہ جلیل ہے، خالق ہے، رازق کی تدبیر کرنے والا ہے. اپنے ہاتھوں سے، دونوں ہاتھوں سے کیوں پیدا کیا؟ یہ شرف بخشا. اس کے باوجود بھی جب غلطی ہوئی تو پھر کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، تو میرے گناہ بھی معاف کر دے؟ نہیں. ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ تعالیٰ ہم دونوں نے، میں نے اور میری بیوی نے بھی اپنے نفس پہ بڑا ظلم کیا ہے. ہم ظالم ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اگر تو ہمیں اپنے فضل و کرم سے معاف نہ کر دے، اپنے رحم و کرم سے، تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے. اللہ کے نبی خسارہ پانے والوں میں سے ہیں اگر انہیں اللہ تعالیٰ معاف نہ کرے. اور مرجئہ کہتے کہ گناہ کرتے جو اللہ معاف کرتا جائے گا. تو مومن میں کیا، ایمان میں کیا فرق پڑتا ہے؟ عجب بات ہے واللہ. یہ لوگ قرآن بھی پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کیسے قرآن پڑھتے اور کیا سمجھتے قرآن مجید میں سے. ولكن نقول، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں من عمل حسنة بجميع شرائطها خالية من العيوب المفسدة، جس نے کوئی اچھا عمل کیا اس کی شرطوں کے ساتھ. ہر عبادت کی شرطیں موجود ہیں، نماز کی شرطیں ہیں، ارکان ہیں، واجبات ہیں، زکوٰۃ کے ہیں، حج کے ہیں، عمرے کے ہیں، زکوٰۃ کے ہیں، روزے کے ہیں، اعمال صالحہ جتنی بھی ہیں، عبادات ہیں. ہر عبادت کے اپنے اپنے ضوابط ہیں. جہاد کی شروط ہیں، ارکان ہیں، ضوابط ہیں، اور اگر یہ پائی جائیں تو عبادت درست ہے. تو امام صاحب فرماتے ہیں ولیکن نقول، ہم یہ کہتے ہیں دیکھیں لا نقول یعنی ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. نقول ہمارا یہ عقیدہ ہے. صرف قول زبان کا نہیں ہوتا یہاں پہ. عقیدہ کتاب میں جو قول کی بات جب آتی تو سمجھ لیں، آپ مصنف کی بات سمجھنے کی کوشش کریں. بعض لوگ کہتے ہیں نقول تو زبان سے کہہ رہے ہیں نا، یہ بات سب عقیدے کی ہو رہی ہے. ولیکن نقول من عمل حسنة، جو اچھا عمل کرے، بجمیع شرائطوں، سب شرطوں کے ساتھ، خالص من العیوب مفسدہ، اور جو عیوب مفسدہ ہیں، جو ایسے عمل ہیں جو اس عبادت کو ختم کر دیتے ہیں، جیسے مفسدات الصیام ہیں، مفسدات الحج، مفسدات الاحرام ہیں. یہ چیزیں جو ہیں یہ عبادت کو ختم کر دیتی ہیں. جیسے مبطلات الصلاۃ ہیں جو نماز کو ختم کر دیتی ہیں، باطل کر دیتی ہیں.
اگر ان چیزوں سے بھی شروط بھی ہیں، ارکان بھی، واجبات بھی ہیں، اور یہ چیزیں بھی نہیں ہیں جو انہیں باطل کر دے عبادت کو، ولم یبطلها بالکفر، اور کفر کا ارتکاب بھی نہ کرے جو سارا عمل کارت کر دیتا ہے، والردہ، کفر الردہ، والعیاذ باللہ، تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے، والاخلاق السیئہ حتى خرج من الدنيا مؤمنا فإن الله تعالى لا يضيعها بل يقبل منه ويثيبه عليها. اور اخلاق سیئہ سے بھی وہ محفوظ ہے یہاں تک کہ وہ دنیا سے چلا گیا، مر گیا ایمان کی حالت میں، تو اللہ تعالیٰ ان اعمال کو ضائع نہیں کرے گا بلکہ انہیں قبول فرمائے گا اور اس کا اجر بھی اسے عطا فرمائے گا. اخلاق سیئہ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اخلاق سیئہ کے برے اخلاق کا عمل پہ، عبادت پہ کو اثر پڑتا ہے؟ دیکھیں عالم کے علم دیکھیں، سبحان اللہ. احسان جتلانا جو ہے صدقات اور خیرات کو باطل کر دیتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. صدقہ تو دیا اللہ کے راستے میں، پھر احسان اس پہ جتایا، اس کو اذیت دی، صبح شام اسے پریشان کر کے رکھا ہوا ہے، آپ کا وہ ثواب ختم ہو گیا، اس شخص کو فائدہ ہو گیا، لیکن آپ نے جس وجہ سے اسے صدقات اور خیرات دیے آپ کا اجر و ثواب ختم ہو چکا ہے، باطل، آپ کی عبادت باطل ہو گئی ہے. تو اخلاق بہت اہم چیز ہے میرے بھائیوں. بعض لوگ عبادت اچھی کرتے ہیں، دن کا روزہ، رات کا قیام، لیکن اس کی زبان کے شر سے، اس کے ہاتھ کے شر سے، اس کی آنکھوں کے شر سے، اس کے کانوں کے شر سے، اس کی کسی جسم کے حصے سے شر سے کوئی مسلمان محفوظ نہیں ہے. دیکھتا ہے تو ان کی برائیاں تاڑتا رہتا ہے، سنتا ہے تو ان کی بری خبریں سنتا رہتا ہے، یا ان کی غیبت سنتا رہتا ہے، زبان سے بولتا ہے یا تو غیبت کرتا ہے یا چغل خوری کرتا ہے، گالی گلوچ دیتا ہے، ہاتھ سے ظلم کرتا ہے، پاؤں سے ظلم کرتا ہے، دل سے ظلم کرتا ہے، بغض، نفرت، حسد. تو اس کو عبادت کی فائدہ کیا ہے میرے بھائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا گیا ایک مرتبہ کہ ایک بڑھیا ہے جو دن کا روزہ رات کا قیام کرتی ہے، لیکن اس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فی النار، یہ جہنمی عورت ہے. جس عورت کو روزہ اور نماز، جس عورت کی روزہ اور نماز تربیت نہیں کی، وہ اچھی مسلمان نہ بن سکی، تو پھر اس وہ نماز اور روزہ کا فائدہ سے کیا ہوا؟ میرے بھائی ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر. ہم برائیاں بھی کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نماز چھوڑ دو، مطلب یہ ہے کہ اپنی نماز سے سبق سیکھو کہ آپ کی نماز ایسے ہونی چاہیے جو آپ کو برائی سے اور بدی سے روکے. ہماری نماز ہمیں برائی سے نہیں روکتی، مسئلہ نماز میں نہیں، مسئلہ ہمارے اندر ہے. وہ کون سا نقصے جو ہم دور کر سکتے، ہم دور نہیں کر پا رہے، اسے دور کرو اور دیکھو نماز زندگی کیسے تبدیل کرتی ہے. روزہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. متقی پرہیزگار بننے کے لیے، تاکہ میں اور آپ متقی پرہیزگار بن جائیں، اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں میں سے صرف ایک مہینے کو کے روزے کو فرض قرار دے دیا ہے. پورا سال کھاتے پیتے رہو، یہ 30 دن جو ہے، ایک مہینے جو ہے، 29 یا 30 دن جتنے بھی ہیں، یہ میرے لیے ہے. الا الصیام فانہ لی وانا اجزی بہ. ساری عبادات کا اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب بیان فرمایا ہے سوائے روزے کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزے کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کتنے. میرے لیے میرے بندے روزہ رکھا ہے اور میں اس کو جزا دوں گا. کہ ہم روزے سے متقی پرہیزگار بنے ہیں؟ نہ روزے نے تبدیل کی ہماری زندگی ہماری، نہ حج نے ہماری زندگی تبدیل کی ہے، نہ نماز زندگی تبدیل کر رہی ہے، نہ قرآن زندگی تبدیل کرتا ہے، نہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی تبدیل کرتی ہے. واللہ کتنے لوگ ہیں جن کی زندگی ایک آیت سے تبدیل ہوئی اور ایک حدیث سے تبدیل ہوئی. چور ڈکیت تھے، ظالم تھے، ایک آیت نے ان کو امام بنا دیا. شرابی تھے، بدکار لوگ تھے، ایک حدیث نے ان کو امام بنا دیا. مالک بن دینار امام ہیں، امام مالک بن دینار. ظالم تھے، سپہ سالار میں سے تھے، جو شرطے ان کے بڑے تھے، ظلم کرتے تھے. خود کہتے میں مارتا تھا، پیٹتا تھا، کسی کو چھوڑتا نہیں تھا، لوگ میرے نام سے ایسے کانپتے تھے، اتنے ظالم تھا میں. ایک مسکین کو دیکھا، بزرگ کو ایک ظالم اسے مار رہا تھا، تو میں نے کہا اسے کیوں مار رہے ہو؟ کہتے اس نے میرے قرض دینا ہے.
تو وہ بوڑھا کہہ رہا میرے پاس میرے واقع قرض، میرے پاس پیسے نہیں، ابھی میں نے کچھ پیسے کمائے ہیں، میری بچیاں 7 بیٹیاں ہیں، بھوکیاں ہیں گھر میں، کھانے کے لیے کچھ چیز لینے جا رہا ہوں، اس میں راہ سے پیسے لے، مجھے مار بھی رہے میرے، اور پیسے بھی دو۔ ہاں بھائی، پہلے تو رکھ کے اس کو منہ پہ مارا زور سے، اسے مار کیوں رہے تم؟ اس کو پیٹا ٹھیک ٹھاک اس تاجر کو، پھر کہا تمہارے پیسے ہیں کتنی؟ اس نے کہا اتنی ہے، جیب سے پیسے نکال کے اسے منہ پہ مارے کہ آج کے بعد اسے کوئی مطالبہ نہ کرنا، اور اس کو پیسے ہاتھ میں دے دیے، چند درہم گرے ہوئے تھے، اور اس نے کہا دیکھیے سبحان اللہ، جب زندگی تبدیل ہوتی ہے، یہ پیسے لے لو اپنی جیب میں رکھو۔ تو اس بوڑھے نے جب پیسے اٹھائے وہ کہا اگر آج آپ کی بیٹیاں پیٹ بھر کے سو جائیں تو اس سے پہلے میرے لیے دعا ضرور کریں۔ وہ چلے گئے، کہتے گھر میں گئے، بیٹوں نے کھانا کھایا اور قصہ سنا اپنی بیٹیوں کو کہ ایک شخص تھا، بڑا اچھا شخص تھا۔ اب دیکھیں سب سے بڑا ظالم اس شہر کا سب سے اچھا کیسے بن گیا، ایک عمل بس دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے قبول فرماتا ہے، ایک عمل۔ اس کے ساتھ بیٹوں نے سے ہاتھ اٹھائے، چھوٹے چھوٹے دعا کی۔ وہ شخص کہتے میں رات کو میں سویا ہوں، صبح اٹھا ہوں، مجھے ضرورت ہوئی میں شادی کروں، کبھی میں نے سوچا نہیں تھا، بدکاریاں کرتا رہتا تھا، اب شادی مجھے بیٹی کون دے گا، کہیں سے گیا پتہ نہیں، کہیں سے شادی زبردستی کر لی، شادی کی، اللہ تعالیٰ مجھے بیٹی عطا فرمائی۔ بیوی بڑی اچھی تھی، مجھے روز نصیحت کرتی تھی، روز نصیحت کرتی تھی، نہیں سنتا تھا میں، اللہ نے مجھے بیٹی دی، میری بیٹی بڑھتی گئی، میرے دل کا ایک ٹکڑا بن چکی تھی، جگر کا نہیں دل کا ٹکڑا، اتنی مجھے پیاری تھی وہ۔ جب وہ چلنا پھر اس نے شروع کیا، بات کرنا شروع کیا، میری گود میں تھی، میری بیٹی میری داڑھی کے ساتھ کھیلتے کھیلتے مر گئی۔ میں ساری رات روتا رہا اور شراب پیتا رہا، مجھے نیند آ گئی اور میں نے خواب میں دیکھا کہ عجیب سا ماحول ہے، عجیب سی جگہ ہے، ہر طرف سے گرمی اور عذاب نظر آ رہا ہے، اور اچانک میں نے محسوس کیا میری پیٹھ کمر کے پیچھے جو ہے کوئی سیک ہے، کوئی آگ ہے۔ میں نے مڑ کے دیکھا، ایک بڑا سانپ دیکھا میں نے جو میرے پیچھے آ رہا ہے، میں دوڑتا گیا، وہ سانپ میرے پیچھے بھاگتا گیا۔ ایک جگہ پہ دیکھی، چھوٹی جگہ تھی، پہاڑ تھا چھوٹا سا، اس میں چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں تھیں، اس کھڑکی میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا، میں دوڑا کہ اس کے قریب جاؤں، جب میں قریب گیا تو میری بیٹی نے اشارہ کیا اور وہ سانپ پیچھے ہٹ گیا، تو میری بیٹی سے ملا۔ میری بیٹی جو ہے وہ آیت پڑھتی ہے قرآن مجید کی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ ونزل من الحق، کہ اب وقت نہیں ہے مومنوں کے لیے کہ توبہ کریں اللہ تعالی کی بارگاہ میں، جو حق نازل ہے اس کو اپنائیں۔ کہتے جب میری آنکھ کھلی میں نے جلدی سے غسل کیا، وضو کیا، مسجد گیا نماز پڑھنے کے لیے پہلی مرتبہ۔ امام صاحب نے قرأت کا آغاز اسی آیت سے کیا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، ایک آیت ہے قرآن مجید کی۔ کہتا ہے وہ نماز پڑھتا گیا، وہ میں روتا گیا، فجر کی نماز میں نے رو رو کے پڑھی۔ اس کے بعد میں وہاں سے نکلا اور میں نے سفر کیا، اپنی جگہ کو بھی چھوڑا، بیوی کو بھی لیا۔ امام مالک بن دینار امام اس ہمارے سلف صحیحین کے امام میں سے ایک امام گزرے ہیں، کہاں وہ تھا، ظالم انسان کہاں امام بن گیا ایک آیت میں۔ اور حدیث کے تعلق سے امام جو ہے عبداللہ بن مسعود القعنبی، عبداللہ بن مسعود القعنبی جو ہے شرابی تھا اور اپنے نشے میں ٹن رہتا تھا۔ ایک مرتبہ رش دیکھا اپنے سامنے، کہا یہ کیا؟ کہتے ہیں امام ہے۔ کون سا امام ہے؟ امام شعبہ۔ یہ شعبہ کون سا امام کیا ہوتا ہے؟ یہ ہے کون؟ کہتے ہیں محدث۔ محدث کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں نبی کے وسلم کی حدیث سناتا ہے۔ بوتل شراب کے ہاتھ میں ایسے ٹھوکرے کھاتے کھاتے لڑکتے ہوئے گئے سامنے، وہ گدھے پہ بیٹھے ہوئے تو لوگ اس کے ارد گرد سارے موجود تھے کہ امام صاحب آئے، ان سے کوئی علمی استفادہ ہو۔ کہتے ہیں مجھے حدیث سناؤ۔ اب امام صاحب نے دیکھا اس شخص نشے میں ٹو نے کیا حدیث سناؤ اسے میں؟ امام شعبہ تھوڑا خاموشی اختیار کر کے پوری سند سناتے ہیں کہ میں نے فلاں کو سنا، فلاں کو سنا، فلاں کو سنا، فلاں کو سنا، اور فلاں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں نے نبوت کی باتوں میں سے اس بات کو پایا ہے، اذا كنت لا تستحی فاصنع ما شئت، اگر تمہیں شرم نہیں آتی پھر جو کرنا ہے جا کے کرو۔ اب بے شرم ہو تو پھر جو کرنا چاہتے ہو کرو، تمہیں کیا کر سکتے ہیں تمہارا ہم؟ سبحان اللہ، یہ حدیث ہم کئی مرتبہ پڑھتے ہیں، ہمارے زندگی میں کوئی اثر کبھی ہوا؟
اس شرابی کے ہاتھ سے بوتل گر گئی اور کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمائے اگر تمہیں شرم نہیں آتی پھر جو کرنا ہے جا کے کرو. ارے میں بے شرم ہوں. گھر میں گیا, دروازہ بند کیا, اپنی ماں سے کہا میرے دوست میں سے جو بھی ہے میں اسے کسی سے ملنا نہیں چاہتا. میں کچھ دن رہا, روتا رہا اور سوچتا رہا میں نے ابھی تک میں نے زندگی میں کیا کیا ہے. شراب پیتا رہا, اللہ کی نافرمانی کرتا رہا. باہر نکلا گھر سے, اپنی ماں سے کہا دیکھیں ماں میں یہ ملک چھوڑ کے جا رہا ہوں. میں نے پوچھا ہے علماء سے کہ میں نے اس دین کا علم حاصل کرنا ہے, میں امام شعبہ جیسے بننا چاہتا ہوں. یہ جو محدث ہے میں محدث کیوں نہیں ہوں, وہ بن سکتا میں کیوں نہیں بن سکتا ہوں. دیکھیں جرت دیکھیں, اب تھوڑی دیر پہلے شرابی تھا اب محدث بننا چاہتا ہے. یعنی کہ میں توبہ کر لوں بس گزارا کر لوں توبہ پہ, نہیں میں محدث بننا چاہتا ہوں. تو میں نے علماء سے پوچھا, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ مدینہ جائیں, امام مالک رحمہ اللہ جو ہیں وہ اس زمانے کے بہترین امام ہیں, آپ ان کی شاگردی اختیار کریں, وہاں سے آپ محدث بن سکتے ہیں. پھر امام شعبہ بصری ہیں, بصرہ سے ہیں, چنانچہ امام مالک کی طرف جاتے ہیں, اپنے گھر کو چھوڑ دیتے ہیں. اور امام عبداللہ بن مسلم القعنبی جو ہیں امام مالک کے سب سے قریبی اور سب سے بڑے شاگرد گزرے ہیں. سب سے بڑے شاگرد امام مالک کے یہی ہیں, امام عبداللہ بن مسلم القعنبی جو ہیں, اور امام بخاری کے بھی استادوں میں سے ہیں. اتنے بڑے امام بنے ہیں. سبحان اللہ, ایک شخص کی زندگی, ایک شرابے کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے ایک حدیث کی وجہ سے, اور ہم پتہ نہیں دسوں احادیث سینکڑوں احادیث سنتے ہیں, ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. بہرحال اس میں میں نے کچھ تیار کیا مادہ انشاءاللہ, ہم تبدیل کیسے ہوں گے تبدیلی کے تعلق سے ایک لمبی لسٹ ہے, اس پہ بات کروں کبھی میں انشاءاللہ. قرآن سے کیسے تبدیل ہوں, وہ کون سی آیات ہیں, ان میں سے ایک کا ذکر کیا میں نے جن میں ہم تبدیل ہو سکتے ہیں, وہ کون سی احادیث ہیں جو ہماری زندگی کو تبدیل کر سکتی ہے, اس میں انشاءاللہ کبھی بات کریں گے. جیسا فرماتے ہیں وما كان من السيئات دون الشرك والكفر, اور گناہوں میں سے بدکاروں میں سے جو شرک اور کفر کے علاوہ ہو. سبحان اللہ, آج بعض احناف بلکہ سارے احناف مل کے کہتے ہیں کہ کلمہ گو مشرک نہیں ہو سکتا. عجب سی بات ہے. خاص طور بریلوی جو ہیں وہ کہتے ہیں کلمہ پڑھ لیا بات ختم ہے, بس اب کوئی شرک کر نہیں سکتا. امام حنیفہ فرماتے ہیں وما كان من السيئات, جو بدکاریاں ہیں دون الشرك والكفر, بدکار مسلمان ہی کرے گا نا, کہتے ہیں شرک اور کفر کے علاوہ, یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ نہیں, کلمہ کو مشرک ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے. ولم يتب عنها صاحبها, اور اس کا اور گناہ کے ان بدکاروں کو مرتکب جو ان سے توبہ نہ اگر کی, حتى مات مؤمنا, لیکن ایمان کی حالت میں مرا, فانه مؤمن في مشیئۃ اللہ تعالی, اللہ کی مشیت مومن ہے, ان شاء عذبه بالنار وان شاء عفى عنه. اس میں جو عقیدہ یہ ہے اگر کوئی مومن بدکاری پہ کبیرہ گناہ پہ مر جاتا ہے توبہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے عدل انصاف سے جہنم میں سزا دے جب تک اس کے گناہ پاک نہیں ہو, جب تک گناہ سے پاک نہیں ہو جاتا, اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے اپنے فضل و کرم سے اسے معاف کر دے. وَإِن شَاءَ عَفَا عَنْهُ لَمْ يُعَذِّبْهُ بِالنَّارِ أَصْلًا, کہ جنم میں داخل بھی نہ کرے اصل طور معاف کر دے. وَالرِّيَاءُ إِذَا وَقَعَ فِي عَمَلٍ مِّنَ الْأَعْمَالِ فَإِنَّهُ يَبْطُلُ أَجْرُهُ وَكَذَلِكَ الْعُجْبُ. ریاکاری اگر کسی عمل میں شامل ہو جائے اس عمل کو باطل کر دیتی ہے, اور اسی طریقے سے تکبر بھی اور عجب بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم پر سب سے زیادہ جو مجھے ڈر ہے وہ شرک اصغر کا, میں ڈرتا ہوں. سادات الاولیاء, اولیاء کو سردار پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے ہیں. کیا ڈرتے ہیں؟ شرک اصغر سے ڈرتا ہوں کہ تم شرک اصغر میں نہ پڑو. صحابہ نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر ہے کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ریاکاری کہ کوئی عبادت انسان کرے لوگوں کے دکھاوے کے لیے. ریاکاری اخلاص کے منافی ہے. جب اخلاص کمزور ہے تو عبادت میں سے کچھ باقی کچھ رہتا نہیں ہے. عبادت کی دو شرطیں ہیں, نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص, نمبر دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. اخلاص کے منافی دو چیزیں ہیں, نمبر ایک شرک, پورا عمل اکارت ہے, اس کے سر اعمال اکارت ہے مشرک کے. نمبر دو ریاکاری میں صرف یہ عمل
اقارت ہوتا ہے جس میں ریاکاری شامل ہوئی، باقی اعمال جو درست ہیں. ایک شخص نماز ہے، اس فجر کی نماز نے ریاکاری کی ہے نعوذ باللہ، باقی نمازوں میں نہیں کی تو اس کی باقی نماز درست ہے، فجر کی نماز اس کی باطل ہے. لیکن جو شرک ارتکاب کرتا ہے اس کی نہ تو کوئی نماز ہے، نہ کوئی روزہ ہے، نہ کوئی حج ہے، نہ کوئی صدقات، نہ خیرات، نہ زکوٰۃ، کچھ بھی نہیں. کیوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان شرک بہ، اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا کہ کوئی شخص اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اللہ جسے چاہے شرک کے علاوہ معاف کر دے. اور عجب جو ہے اپنے آپ کو بہتر سمجھنا یا تکبر کرنا، جب لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، تم کیا منت جتلاتے ہو، کون سا تمہارا احسان کہ تم نے اسلام قبول کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا تم پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی ایمان کی طرف، ان کو تم صادق، اگر تم سچے ہو. ایمان کی ہدایت کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دے نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک لا تہدی من احببت، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جسے تو پسند کر اسے تو ہدایت نہیں دے سکتا. جب سید المرسلین سید آدم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیاروں کو جنہیں وہ پسند کر ہدایت نہیں دے سکتے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کون سی شخصیت ہے، وہ کون سی ذات ہے، وہ کون سی مخلوق ہے جو کسی کو ہدایت دے سکے؟ تو دل کی ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت التوفیق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے ایمان کی، ہر خیر عمل کے اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے. لیکن دلالت الارشاد جو ہے، ہدایت الارشاد جو ہے کہ لوگوں کو خیر خواہی کا سبق دینا، نصیحت کرنا، یہ تو انبیاء نے بھی کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے اولیاء نے بھی کیا ہے، دعات نے بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف جو بلانے والے سب نے کیا ہے. اور یہ مخلوق کے لیے ممکن ہے، یعنی بدکاروں کو راہ راست دکھانا. واللہ اعلم. یہ چند چیزیں تھیں جن کا تعلق عقیدے کے مختلف امور سے تھا. اگلے درس میں انشاءاللہ اگلے حصے میں بات کریں گے. واللہ اعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.